عید نام سنتے ہی کیا خیال آتا ہے؟ خوشی، جشن، سب اپنوں سے ملنا جلنا، ہے نا؟ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ رسموں کا، کچھ رواجوں کا ایک پریشر سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو بس آج کی اس گفتگو میں ہم عید سے جڑے کچھ ایسے ہی عام سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس مبارک دن کی جو اصل روح ہے نا اسے پھر سے محسوس کیا جا سکے۔ تو آج ہم بات کریں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے کہ عید خوشی کا دن ہے تو کیوں ہے، پھر ایک بہت حساس موضوع پر بات ہوگی کہ جشن کے دوران اگر کوئی غمزدہ ہے تو کیا کیا جائے، اس کے بعد سماجی دباؤ مطلب عیدی اور گلے ملنے کے چکر، پھر عید کی نماز کے کچھ اہم مسائل دیکھیں گے اور آخر میں بات کریں گے کہ عید کی اصل سادگی کو کیسے واپس لایا جائے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی نازک اور اہم سوال سے۔ سوچیں، اگر کسی خاندان میں حال ہی میں کوئی انتقال ہوا ہو تو ان کے لیے عید کا دن کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسے منائیں؟ یہ واقعی بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے، ایک طرف عید کی خوشیاں اور دوسری طرف کسی اپنے کو کھونے کا اتنا بڑا غم۔ اس کشمکش میں، اس کنفیوژن میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہاں نا ساری گیم نیت کی ہے۔ اگر کوئی کسی غمزدہ خاندان کے گھر اس نیت سے جائے کہ بھئی ان کا دکھ بانٹیں، ان کا دل بہلائیں، انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کریں، تو یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ لیکن اگر وہاں اکٹھے ہونے کا مقصد ہی یہ ہو کہ باقاعدہ ایک سوگ کی محفل کی جائے، رونا دھونا ہو، تو یہ عید کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ تو بات سیدھی سی ہے، عید کا دن ان کے لیے بھی خوشی کا ہی پیغام لایا ہے، انہیں بھی تیاری کرنی چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اور ہاں، کسی اپنے کی یاد میں اگر آنکھیں بھیگ جائیں، آنسو آ جائیں، تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جان بوجھ کر پلان کر کے عید کے دن کو سوگ کے لیے فکس کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں عید کے ان پہلوؤں پر جو کبھی کبھی خوشی سے زیادہ تھکن اور ٹینشن دے جاتے ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے کچھ سماجی رسم و رواج کی۔ بچوں کے لیے تو بھئی عید کا مطلب ہی عیدی ہوتا ہے نا؟ لیکن یہ جو عیدی کا معاملہ ہے، یہ صرف ایک رواج ہے یا اس کا کوئی دینی حکم بھی ہے؟ مطلب کیا یہ دینا لازمی ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں اصول بہت سیدھا سا ہے۔ اگر بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جیب دیکھ کر اپنی خوشی سے کچھ دیا جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن جب یہی چیز ایک سوشل پریشر بن جائے، ایک دکھاوا بن جائے اور لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرض لے کر دینے پر مجبور ہو جائیں، تو بس پھر یہ اپنی اصل روح کھو دیتی ہے اور بات حرام تک پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دین نے آسانی دی ہے، مشکل نہیں ڈالی۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک اور بڑے مزیدار رواج کی، عید پر گلے ملنے کی نہ ختم ہونے والی میراتھن۔ سچ بتائیں، کبھی کبھی یہ نہ ختم ہونے والی ایکسرسائز نہیں لگتی؟ یہ سین تو ہم سب نے دیکھا ہی ہوگا، عید کی نماز کے بعد وہ لمبی لائن اور بس گلے ملتے جاؤ ملتے جاؤ۔ یہ ایک ایسا رواج بن گیا ہے جو محبت سے زیادہ ایک تھکا دینے والی ڈیوٹی لگنے لگتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی مضبوط دینی بنیاد بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا آسان اور بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہت سادہ ہے، بس گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں، دل سے کہیں عید مبارک، کوئی اچھی سی دعا دیں اور بس شائستگی سے آگے بڑھ جائیں۔ دین نے جو آسانی دی ہے، ہمیں خود پر غیر ضروری بوجھ ڈال کر اسے مشکل کیوں بنانا ہے؟ اچھا، اب ذرا بات کرتے ہیں عید کی عبادت کی، خاص طور پر نماز سے جڑے کچھ اہم اور عام سوالات کی۔ ہم سب ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں، تو کیا یہ صرف ایک جملہ ہے؟ نہیں جناب، یہ اصل میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ اس دن کو بابرکت بنائے۔ تو بالکل اسے کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین کی طرف سے، کہ کیا وہ گھر میں اکیلے عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے، نہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ عید کی نماز کی جو روح ہے نا، وہ اجتماعیت میں ہے، سب کے ساتھ مل کر پڑھنے میں ہے، یہ اکیلے پڑھنے والی نماز نہیں ہے۔ تو اگر خواتین یہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو انہیں عیدگاہ جا کر جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، گھر پر اکیلے یہ نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور چھوٹی مگر اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت کو عید کی تیاری میں لگائیں۔ اچھا، ایک دلچسپ فرق دونوں عیدوں کے دورانیے میں بھی ہے۔ جو چھوٹی عید ہے یعنی عید الفطر، اس کے احکامات صرف ایک دن کے لیے ہیں، مطلب صرف پہلے دن روزہ نہیں رکھ سکتے،
لیکن جو بڑی عید ہے عید الاضحیٰ، اس کی خوشیاں 4 دن تک چلتی ہیں۔ پہلے 3 دن قربانی کی اجازت ہوتی ہے اور ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے غم کی بات کی، سماجی دباؤ پر بات کی، نماز کے مسائل دیکھے، اور ان سب میں ایک چیز کامن نظر آتی ہے، دین میں آسانی اور سادگی کو اپنانا۔ تو اس پوری گفتگو سے کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات، ہمارا دین ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ آسانیاں دیتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں دینی فریضے اور جو کلچرل رسم و رواج ہیں ان میں فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، عید کا اصل مقصد تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور خوشی منانا ہے، تو اپنی تقریبات کو اتنا سادہ اور ہلکا پھلکا رکھیں کہ ان کا مزہ بھی آئے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اس عید پر ایسا کون سا ایک رواج ہے جسے تھوڑا سا سادہ بنا کر اس کی اصل خوشی کو واپس لایا جا سکتا ہے؟